تیمم کے مسائل بیان کر رہا تھا، تو آخر میں اختصار کے ساتھ تیمم کے شان نزول، اس کے بارے میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے وہ بیان کیا تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال گم ہو گیا۔ اس کے تلاش میں صحابہ پھرتے رہے، رکنا پڑا، پانی نہیں تھا، تو تیمم کی آیات نازل ہوئی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء یا عورتوں کو چھو لو، فلم تجدوا ماء پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو تیمم کرو، صعیدا طیبا زمین سے طیبہ جو کہ پاکیزہ ہو۔ تو انسان اگر بے وضو ہو یا غسل کی ضرورت ہو اور وضو نہ کر سکے، غسل نہ کر سکے، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ پانی نہیں مل رہا، دوسرا سبب یہ کہ پانی تو مل رہا ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی، بیمار ہو، تو اس کا متبادل یہ ہے کہ انسان تیمم کرے، یوں ہی ایک اجنبی کیفیت میں نہ پھرتا رہے، یوں ہی خدا سے دور دور نہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو بارگاہ خدا میں لانے کے قابل بنائے اور تیمم کر لے۔ تیمم کا طریقہ وہ بھی اختصار سے بیان کر دیا تھا کہ اس کی طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے تیمم کرنے کا ارادہ کرے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے فتیمموا، قصد کرو، صعیدا طیبا، صعید کہتے ہیں زمین کی تہ کو، زمین کے اوپر کے حصے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز زمین کے جنس سے ہوگی اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ زمین کے جنس سے کیا چیزیں ہیں؟ دھاتیں یہ زمین کے جنس سے نہیں، لکڑی یہ زمین کے جنس سے نہیں، مٹی، ریت، مٹی سے بنائی جانے والی چیزیں، گھڑا ہو گیا اور اینٹ ہو گئی، پتھر یا پتھر سے بنائی جانے والی چیزیں، چونا ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے دل کے ارادے کے بعد، پھر ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارے، ایک بار آگے لے جائے پھر پیچھے لے آئے۔ اگر کوئی دھوڑ لگ گئی ہو اس دھوڑ کو جھاڑ دے تاکہ انسان کا منہ ملوث نہ ہو جائے۔ مقصود چہرے کو مٹی سے بھر دینا نہیں، مقصود یہ ہے کہ انسان تیمم کر لے اور پاکیزہ ہو جائے۔ انسان اگر صاف پتھر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہاں کوئی دھوڑ نہیں ہوتی، تو اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ اینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، وہاں سے دھوڑ نہیں لگے گی، وہاں سے بھی ہو جائے گا۔ چونے کی دیوار بنی ہوئی ہے، اس سے کرے گا، وہاں سے بھی ہو جائے گا، دوسرے چونے سے بھی ہو تو جائے گا۔ لیکن اگر آج کل جس طریقے سے چونا سفیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے خطرہ ہے کہ ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچے۔ بہرحال تیمم ہو جائے گا۔ تو انسان پہلی ضرب اپنے چہرے کے اوپر پھیر دے، چہرے میں سے کوئی جگہ خالی نہ رہنے دے، تو یہ اس کا ایک حصہ تیمم کا ادا ہو چکا۔ اس کے بعد پھر ضرب لگائے، ہاتھوں کو آگے کرے، پیچھے لے کر آئے، جھاڑ دے، یہاں سے شروع کرے، اس انگلی کو اور انگوٹھے کو پیچھے رہنے دے، تو یہاں سے جب لے کر آئے تو اس طریقے سے یہ انگلی اور جو انگوٹھا رہ گیا تھا ہاتھ کی اس جگہ سے پچھلی طرف سے ہم نے تیمم شروع کیا تھا، یہ باقی تینوں انگلیاں یہ یہاں سے استعمال ہو جائیں گی۔ ہتھیلی سے انگلی اور انگوٹھا بچ گیا تھا، اس کو ہم نے انگوٹھے کے اوپر پھیر دیا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی آدمی شروع کرے،
پورے چاروں انگلیوں کے پیچھے سے، پورے ہاتھ کے پچھلی جانب سے، پیٹھ کی جانب سے یہ 3 انگلیاں رکھے، لے آئے ہاتھ کو، پچھلی ہاتھ کا یہ بازو کا حصہ کور ہو گیا، اندرونی سائڈ بچ گئی تھی، یہاں سے پھیرتا ہوا لے جائے، انگلی اور انگوٹھا بچ گیا تھا، یہاں سے پھر اس کو ہاتھوں کو اس انگوٹھے سے پھیر جائے گا اور انگلیوں کا خلال کر دے، یہ اس کا تیمم ہو جائے گا۔ تو اگر انسان پہلے سے بیمار ہے، وضو کرے گا یا غسل کرے گا، مزید بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تب بھی کر سکتا ہے، بیمار نہیں، لیکن اگر تیمم کرے گا تو بیماری کے بڑھ جانے کا یا بیماری کے لگ جانے کا خطرہ ہو تو پھر بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سر میں پتھر لگا تو ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تم غسل کرو، پانی جو موجود ہے تو غسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے غسل کیا تو اس کی وجہ سے سر میں جو زخم تھا پانی داخل ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ عرض کیا گیا تو حضور نے غصے کا اظہار فرمایا کہ تم نے اپنے صاحب کو قتل کر دیا، چاہیے یہ تھا کہ تم یہ کہتے کہ سر کے اوپر جہاں زخم ہے وہاں پٹی باندھ لیتا اور اس کے اوپر مسح پھیر کر لیتا، باقی جگہ سے وہ شخص غسل کر لیتا۔ تو گویا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ انہوں نے اپنی رائے کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ شاید ہر حال میں پانی کا استعمال ضروری ہے، تو انہوں نے ایسا بتا دیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اگر وہ سر کے اوپر مسح کر لیتا زخم والی جگہ پر تو وہ اس کو کافی ہو جاتا۔ تو دوستو، یہ میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا تیمم کا طریقہ۔ حدیث پاک میں نے تیمم کے بارے میں بیان کی تھی، تو میں مزید ذرا وضاحت کرتا جاؤں، کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شبہ، کوئی خلش انسان کے ذہن کو بعد میں ستاتی رہے، بندہ یہ سمجھے کہ میں تو دین کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں اور کسی حقیقت سے دور چلا جائے۔ غلط لوگ، غلط راستے پہ چلانے والے، وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑی تیز تیز باتیں ہوا کرتی ہیں، ہمیں برگلا لیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس حدیث پاک کے آخر میں یہ ہے کہ صحابہ نے جب یہ تیمم کا حکم نازل ہوا تو عرض کیا، ما حاذہ باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر، اے خاندان ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی تمہاری برکات ظاہر ہوتی رہتی ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بات ختم ہو جائے، تیمم کا طریقہ بھی آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، اہل بیت، ان کی خدمت کا اجر و ثواب، صحابہ کا اس کے بارے میں متفکر ہونا، وہ بھی پتہ چل گیا کہ ام المومنین کا ہار تلاش کرنے میں وہ مصروف رہے۔ حضور کے خاندان کی برکات سے ہماری تکالیف دور ہوتی ہیں، یہ بھی پتہ چلا۔ جب اس حدیث پاک کی اس طریقے سے ہم وضاحت کریں گے تو ہمارے دل میں ایمان اور مضبوط ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور کے خاندان کی عظمت ہمارے دل میں نقش ہوگی۔ لیکن ظلم کرنے والے وہ رحم نہیں کرتے، وہ یوں کہتے ہیں، ایک شبہ وہ یہاں بیان کر دیتے ہیں، میں اس کو بیان کرتا جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پھر کہیں اچانک سنو تو وہ پریشان نہ کرے۔ کہتے ہیں جی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ ہار کہاں پڑا ہے تو حضور کیوں رکے رہتے؟ جب ام المومنین کا اونٹ مبارک اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے تھا، تو اگر حضور کو پتہ ہوتا تو حضور پہلے سے بتا دیتے ہار نیچے ہے۔ دیکھو، صحابہ نے تو یہ استدلال نہ کیا کہ حضور کو علوم غیبیہ کا پتہ نہیں، صحابہ نے تو اس واقعے سے یہ استدلال کیا کہ خاندان ابو بکر کی برکت ظاہر ہو گئی کہ یہاں حضرت ام المومنین کا ہار ڈھونڈنے میں ہم مصروف رہے، رکے رہے، ہار ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا، تو اس کی برکت سے تیمم کا فائدہ ہو گیا۔
تو یہاں پہلے میں ایک مثال بیان کرتا جاؤں، پھر حدیث پاک کی روشنی میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک شخص آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، جب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ ہزاروں میل دور چاند کا مشاہدہ کر رہی ہے، کہکشاں کا مشاہدہ کر رہی ہے، سامنے آنے والی چھوٹی چھوٹی اور مخلوقات کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن اپنے پاؤں کے اوپر جو کیڑی چل رہی ہوتی ہے اس کا خبر نہیں ہوتا، اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تو بھلا کوئی یہ کہے ارے بھائی تم ایسے ہو کہ تمہیں تو اتنا پتہ نہیں کہ پاؤں کے اوپر چلنے والی کیڑی کا مشاہدہ کر رہے ہو، کا پتہ لگا سکو، تو یہ اس شخص کی زیادتی ہوگی کہ اس کی وہ نگاہ جو اتنی دور رسا ہے، ایک طرف بے خبری کی وجہ سے ادھر توجہ نہ ہوئی، اس کا اسے اندازہ نہ ہوا، تو پھر اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ تمہیں اس بات کا خبر نہیں ہوئی۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کہاں تک دیکھتی ہے؟ وہ ایک تجمم کے بارے میں حدیث پاک ہے، میں اسے ہی بیان کروں گا۔ ہم لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں خبردار نہ کرنے میں اس کی تعویل ضروری نہیں کہ یہی کی جائے کہ حضور کو خبر نہیں تھی۔ اس کی یہ تعویل بھی تو ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی میں، اس عدم اظہار میں حکمت یہ تھی کہ آیت تیمم نازل ہو جائے، امت کے لیے ایک آسانی کا دروازہ کھل جائے۔ بہرحال اب میں ایک اور حدیث پاک بیان کروں گا، وہ حدیث آپ کے ذہن میں رہے تو اللہ کرے گا کہ اگر کوئی ہمیں ایسا برگلانے کی کوشش کرے گا تو پہلے سے ہی ہمارے ذہن میں حدیث پاک موجود ہوگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہیں، حضرت عمران راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رکے، صبح کے وقت پڑاؤ کیا، لوگ سو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی سو گئے، صبح کی نماز کا وقت گزر گیا، سورج جب طلوع ہوا لوگ بیدار ہونے شروع ہوئے، پہلے فلاں بیدار ہوا، پھر فلاں بیدار ہوا، پھر فلاں بیدار ہوا، چوتھے نمبر پہ حضرت عمر بیدار ہوئے، آپ نے تکبیر بلند کرنا شروع کی، لوگ بیدار ہوئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے پوچھ کرو کہ یہ وادی شیطان کی قیامگاہ تھی، تو شیطان کا یہاں اثر تھا، لوگ پوچھ کی وہاں سے آگے جب سورج ایک نیزے کی برابر بلند ہو گیا، وہاں پڑاؤ کیا گیا، دوبارہ لوگوں نے وضو کیا، تیمم اور نماز ادا کی گئی۔ جب حضور نے نماز پڑھا دی، جب نماز پڑھائی تو ایک صاحب جماعت میں ساتھ شریک نہ ہوئے، وہ کھڑے رہے۔ حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جماعت میں ساتھ شریک کیوں نہیں ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس پانی نہیں تھا اتنا کہ میں غسل کر سکتا، اس وجہ سے میں نے جماعت کے ساتھ شرکت نہیں کی۔ تو حضور نے جب یہ پوچھا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی کی قلت ہے۔ وہ شخص بھی تھا جس نے یہ عرض کر دیا کہ میرے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ میں غسل کر سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مٹی سے تیمم کر لیتے جو تمہیں کافی ہو جاتا۔ بہرحال پھر جب قافلے والے دوبارہ رکے، انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قافلے میں پانی کی قلت ہے۔ تو حضور نے دو صحابہ کو ارشاد فرمایا، ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک اور دوسرے صحابی ساتھ تھے، کہ تم جاؤ فلاں جگہ پر تمہیں ایک عورت ملے گی، وہ پانی لے کر آ رہی ہوگی،
اس عورت کو یہاں لے آؤ، وہاں اس سے ہم پانی حاصل کر لیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے حکم کے مطابق گئے، ہم نے دیکھا کہ واقعی جیسے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، ایک عورت ہے اونٹ پہ بیٹھی ہے، اس کے ارد گرد پانی کے مشکیزیں لٹکے رہی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئی، ہم نے اسے پوچھا کہ کدھر سے آ رہی ہو، پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ایک دن کی مسافت ہے یہاں سے پانی کی، یہاں سے میں یہ پانی بھر کے لا رہی ہوں۔ ہم نے اسے پانی کا مطالبہ کیا، پہلے اس نے پس و پیش کی کہ دور سے بھر کے لا رہی ہوں، اپنے خاندان میں پانی پہنچانا ہے، خاندان کی ایک لونڈی تھی۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کر چلے جائیں گے۔ اس نے عرض کیا وہ شخص جو صحابی ہے، صحابی کا معنی ہوتا ہے جو شخص اپنے آباء و اجداد کے دین سے نکل گیا ہو، تو بت پرستی ان عربوں کا آباء و اجداد کا دین تھا، تو اس لحاظ سے اس نے یہ کہا۔ صحابہ نے فرمایا کہ جیسے بھی کہتی ہو ہم تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ لوگ مجھے لے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مشکیزوں کے نچلے منہ کھول دو۔ مشکیزوں کے نچلے منہ کھول دیے گئے، قافلے والوں میں اعلان کیا گیا کہ اپنا اپنا پانی وصول کر جاؤ۔ لوگ آئے، لوگوں نے اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلا لیا۔ اس کے بعد جو شخص نہانے کی غرض سے رک رہا تھا اس شخص کو بھی پانی دے دیا گیا۔ جب سارے قافلے کی ضرورت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کی مشکیزوں کے منہ بند کر دیے جائیں۔ مشکیزوں کے منہ بند کر دیے گئے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی۔ پھر حضور نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر آؤ۔ کوئی کھجور لے کر آ رہا تھا، کوئی اور چیز لے کر آیا۔ ایک گٹھری میں اس عورت کے لیے سامان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ بالآخر اس عورت کو اس اونٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ جو سامان قافلے سے اکٹھا ہوا تھا وہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا اور اسے الوداع کہا گیا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارے خاتون دیکھ لو، ہم نے تمہارے پانی سے کوئی کمی نہیں کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی مشکیزیں اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت پانی بھی اپنا لے گئی۔ حضور کے صحابہ کے سے جو اسے تحفہ تحائف ملا وہ بھی گٹھری میں باندھ کر اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ قبیلے والوں کو جا کر اس نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد اس نے ایک اپنی حیثیت سے اس واقعہ کے اوپر ایک تبصرہ کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ جیسے کیسے بھی صحیح، ان کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کرنا جائز نہیں، ایسے شخص کے لیے جو اس کے صحیح مفہوم کو جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانتا ہے۔ بہرحال ان الفاظ سے ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے خاندان والوں کو بتایا کہ انی جئتکم بأسحر الناس تحت السماء، ارے خاندان والوں میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں کہ اپنے اس جہان میں آسمان کے نیچے جو سب سے بڑا جادوگر ہے میں اس کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں، جس کے جادو کا کرشمہ میں نے یہ دیکھا کہ میری مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے، پانی ان سے بہتا رہا، سینکڑوں کے افراد کو اس پانی سے سیراب کر دیا گیا، میرے مشکیزوں کے منہ بند کیے گئے تو ان میں پانی کی کوئی ایک بوند کی بھی کمی نہ ہوئی تھی، میں پانی کو اسی طریقے سے لے کر واپس آ گئی۔ تو دوستان گرامی، اس عورت نے اسحر الناس کہا، یعنی حضور سب سے زیادہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو سب سے بڑا جادوگر ہے۔ پھر اس عورت کو ایمان بھی نصیب ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قبیلے کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے جب جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، بالآخر وہ سارے قبیلے والے مسلمان ہو گئے۔ تو اندازہ کیجئے وہ عورت
جس نے اپنے قبیلے والوں کو یہ واقعہ سنایا ہوگا جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا اور اس خود صحابیہ نے اسلام قبول کیا ہوگا، تو ان کے ذہن میں کیا پیغمبر کے بارے میں یہی بات شان ہوگی کہ پیغمبر وہ ہے جس کا نام نعوذ باللہ محمد یا علی ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ کچھ مشکل کشائی نہیں کر سکتے، کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ کر نہیں سکتے. یا ان کا اپنے آقا و مولا کے بارے میں یہ عقیدہ ہوگا کہ ہم جس پیغمبر ذیشان کے امتی ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، خداوند عالم نے اسے ایسے ایسے کمالات اور تصرفات عطا کیے ہیں کہ آسمان کے نیچے اس سے بڑھ کر اور کوئی شان والا نہیں، اس سے بڑھ کر اور کسی کمال والا بھی نہیں. دوسرا یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے جاؤ، وہاں پہنچو گے، تمہیں ایک خاتون نظر آئے گی، جو خاتون پانی لے کر آ رہی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا، جس جگہ کا حضور نے تعین کیا تھا اسی جگہ پر ہمیں وہ عورت ملی جو پانی لے کر آ رہی تھی. تو یہ صحابہ جو تیمم کے مسائل کو سمجھ رہے تھے، جو تیمم کے بارے میں اس کے حق ہونے کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابو بکر کے خاندان کی برکت ہے، جنہیں تیمم کے بعد کی بھی ضرورت پیش آئی، پانی کی ضرورت پیش آئی، پھر ان کا یہ پانی کے مسائل بیان کیے گئے. انہوں نے جب اس واقعے کو دیکھا ہوگا تو کیا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہوگا کہ پیارا رسول کچھ جانتا نہیں، اس کی نگاہ دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتی؟ یا ان کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک وہاں تک دیکھتی ہے جہاں تک ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی، غیب کے پرے پیچھے پردوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہوگا جنہوں نے تیمم کے مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو اپنی کانوں سے سنا، یہ ان کا نظریہ ہوگا. تو دوستو، یہ طہارت کے مسائل تھے جن میں سے کوشش کی گئی کہ سرسری طور پر ہم ان مسائل کو بیان کریں. اس کے بعد نماز کے مسائل بار بار بیان کر چکا ہوں. شاید بعض لوگوں کو شکوہ ہوگا کہ فلاں مسئلہ نہیں بتایا گیا، فلاں مسئلہ نہیں بتایا گیا. تو دوستو، بات یہ ہے، ایک ہی مجلس میں سارا دین نہیں پڑھایا جا سکتا، اور نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ صاحب تشریف لے آئیں اس وقت ان کی مرضی کے مطابق اس مسئلے کی انہیں ضرورت ہو اسی محفل میں بتایا جائے. وہ کبھی آگے پیچھے بیان کر دیا گیا